بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا سرزمین مکہ پر آباد ہونا، آب زمزم کا نکلنا اور قبائل کا اس سرزمین کی طرف رجوع کرنا قدرتی بات ہے کہ اس جماعت کے لیے قانون و دین اور رہبر کی ضرورت ہے کہ ایک خاص وقت میں لوگ وہاں پر جائیں اور خدا کی عبادت کریں، اور یوں خدا کی یہ عبادت گاہ لوگوں کے لیے تربیت گاہ قرار پائے۔ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت توحید کے علم بردار ابراہیم خلیل کے ہاتھوں سے بنائی جائے اور اس کے پروگراموں اس عظیم شخصیت کی رہنمائی کے مطابق بنائے جائیں۔ اسی وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس گھر کی تعمیر کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ خدایا خانہ کعبہ کے محل وقوع کی نشاندہی کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم خدا سے زمین پر اترے اور اس جگہ پر نشانات لگائے جہاں پر پہلے خانہ کعبہ تھا۔ جگہ معلوم ہونے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ خانہ کعبہ خدا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے توسط سے بنائی گئی۔ بعد میں طوفان نوح کی وجہ سے اس کی عمارت تباہ و برباد ہو گئی اور ظاہری طور پر اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ خانہ کعبہ سرزمین مکہ پر واقع ہے۔ اسی بنا پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا کے مطابق ہمت باندھی کہ اس گھر کو دوبارہ بنایا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیابان سے پتھر لاتے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے جاتے، جو کعبہ کی دیواریں 9 ہاتھ تقریباً 13.5 فٹ اونچی بنائی گئی۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس پر لکڑیوں کی چھت ڈالی۔ حجر اسود کے جسے حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ہمراہ لائے تھے، اس وقت کوہ ابو قبیس کے پاس موجود تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے خدا کی رہنمائی سے تلاش کیا اور حضرت اسماعیل کی مدد سے اٹھا کر لائے اور اس جگہ پر نصب کیا جہاں پر اب موجود ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے دروازے رکھے، ایک مغرب کی جانب اور دوسرا مشرق کی طرف کھلتا ہے کہ جب جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیرات مکمل کر چکے تو یوں دعا فرمائی: پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما، پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرما بردار قرار دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں اپنی عبادت کرنے کا طریقہ کار دکھا دے، ہماری توبہ قبول فرما۔ پروردگار ان لوگوں کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس مرحلے میں بھی اپنے کام کو بطور کامل انجام دیا اور اپنی پرمغز دعاؤں سے اس عظیم کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔